ایک بہت بڑا سردار ہے کوفے کا، نام ہے اس کا عبید اللہ ابن عمر جعفی، جعفے قبیلے کا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نہیں، جس پہ ہر امام نے نام لے کے لعنت کی ہے، عبید اللہ ابن زیاد اس سے متعلق نہیں۔ کوفے میں عبید اللہ ابن عمر جعفی، جوفا قبیلہ بہرحال ایک اس قبیلے سے تھے۔ تھوڑی سی تحلیل میں پیش کروں گا، میں سب کی توجہ چاہوں گا اپنے ساتھ۔ حضرتان گرامی الفاظ یہ لکھے مورخین نے کہ یہ سردار تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب حکومت پوری کی پوری تیاری کر رہی ہے، مدینے کا گورنر، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت کا بادشاہ تھا، سب تیاری کر رہے ہیں، فوجیں تیار کر رہے ہیں ایک حسین ابن علی کے خون بہانے کے لیے۔ ایک حسین اور اتنی بڑی بڑی فوجیں تیار ہو رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ حق پہ تو حسین ابن علی ہے، لیکن حکومت سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مانتا تو تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ کوفہ چھوڑا اور کوفے سے باہر نکل گیا۔ ایسا نہ ہو کہ حسین کہیں کوفے آئیں اور میرا سامنا ہو جائے، مجھے بلا لے، تو اس وقت تو بے انتہا شرمندگی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی اور عاقبت خراب بھی ہوگی۔ تو کہا میں کوفے سے باہر نکل جاتا ہوں۔ کوفے سے باہر چلا گیا۔ کیوں؟ حکومت کے خوف سے۔ میں عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سوچ رہا تھا۔ حکومت سے کون ٹکر لے، یہ سوچا اس نے، اور وہ باہر چلا گیا۔ خود ہی کہتا کہ میں نے جا کے خیمہ لگایا کوفے سے باہر اور اس میں آرام کرنے لگا، وہیں رہنے لگا، اپنا سارا ساز و سامان لے گیا۔ کہیں حسین ابن علی سے ملاقات نہ ہو، سامنا نہ ہو کہ وہ اپنی نصرت کے لیے بلا لیں، اور حکومت کی مدد نہیں کرنا چاہتا حسین کے خلاف۔ اب یہ سوچ رہا تھا وہ کہ سید الشہداء کے خلاف حکومت کی مدد نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دوپہر کا وقت تھا، اچانک خیمے پہ کسی نے آ کے ہاتھ مارا۔ کہ جیسے ہی کسی نے خیمے پہ ہاتھ مارا تو میں فوراً اٹھا اور خیمے کا پردہ کھول کے دیکھا تو حسین ابن علی کھڑے تھے۔ کہا کہ اے فرزند رسول، آپ؟ مولا نے ایک جملہ کہا جس کو میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا عنوان یہی رہے۔ مولا نے کہا کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، کامیابی چاہتا ہے، فتح چاہتا ہے، پیروزی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ آ جا۔ بہت بڑا جملہ ہے عزیزان گرامی، آج پوری مجلس کا اگر حاصل یہ ایک جملہ ہو کہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جا۔ کہا حسین میں تو آپ کی وجہ سے کوفہ چھوڑ کے باہر آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سامنا ہو جائے، آپ سے ملوں، میں عبید اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا یہ تو واضح ہے نا تجھے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ تو بھی کامیاب ہو جائے۔ کہا نہیں مولا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے، پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہوگا، نایاب گھوڑا ہے، بہت طاقتور گھوڑا ہے، سدھایا ہوا۔ میں اپنا گھوڑا آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس ایک تلوار ہے جو 1000 دینار کی ہے، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ کہا 1000 دینار کی ہے، وہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اگر تیرا گھوڑا چاہیے ہوتا اور تیری تلوار چاہیے ہوتی تو میں وہی آ کے مانگ لیتا۔ کہ تلوار اپنے پاس رکھ، گھوڑا اپنے پاس رکھ، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری کامیابی چاہتا تھا، تجھ سے کچھ نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، سب غور کیجئے گا اس جملے پہ۔ مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، میں تیری کامیابی چاہتا تھا، کہ مجھے معاف کیجئے گا۔ کہ جیسے ہی جملہ کہا نا تو حسین فوراً چلے گا، مولا اگر کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھیں میں پھل پیش کروں گا، شربت موجود ہے۔ مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری کامیابی کے لیے آیا تھا، تجھ سے کچھ چاہنے نہیں آیا تھا کہ تو کہے کہ شاید بھوکے پیاسے ہوں گے، نہیں۔ کہ جیسے ہی وہ چلے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ان کے چہرے کا نور میری آنکھوں میں تھا، میں فوراً خیمے سے باہر نکلا تو دیکھا حسین چل پڑے۔ جب وہ چل رہے تھے نا تو کہا میں فوراً دوڑتا ہوا تیزی سے پیچھے چلا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین ابن علی آہستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
کہ میں نے اچانک دیکھا کہ اطراف میں بہت سے بچے جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 3-4 برس کے، 5-6 برس کے، 7 برس سے کم عمر بچے، کہ 7 سال سے بہت سے بچے ہیں، کہ حسین ابن علی ان بچوں کو ساتھ لینے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ یہ بچے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، کہ وہ بچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا اگر کوئی بچہ گرتا تھا حسین رکتے تھے، بچے کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، پھر دوبارہ کھڑا کرتے تھے، چلتے رہو۔ کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے چہرے پہ کیسا نور اور جلال ہے کہ چہرے کو دیکھ کے میں سمجھ گیا یہی کامیاب ہے۔ اگر میں پیش کر پاؤں اس بات کو، کہ مجھے یہ یقین تھا کامیاب یہی ہے، کہ لیکن وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد میں نے خبر سنی کہ ان کی شہادت ہو گئی، کوفے واپس گیا، کہ لیکن اس کے بعد پھر اب مجھ سے جیا نہیں جا رہا تھا، کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا ذہن پلٹ گیا، اس نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اس کا ذہن پلٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی، فرات میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ صرف ایک بات پہ یہی دہراتا رہتا تھا کہ زندگی کامیابی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جینا چاہ رہا تھا، مجھے حسین نے مر کے بتایا کہ زندگی کامیابی نہیں ہے، کامیابی حسین کے ساتھ مرنے کا نام ہے۔ کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کچھ چلے جاتے ہیں لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ آج تک حسین ابن علی کا ذکر باقی ہے، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت۔